السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں ٹو بارگینز لیسن کے ایکسرسائز کو حل کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے کمپریہنشن پارٹ پہ آتے ہیں۔ میں شارٹلی کمپریہنشن پارٹ کو ٹچ کرنے جا رہا ہوں، جسٹ کنسیپٹ دینے کے لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ گرامر کی پورشن میں ہم ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تو پہلا جو کویسچن ہے کمپریہنشن کا، وائی ڈیڈ حضرت عمر ویپ، وہ کیوں روئے؟ بیکاز ہی واز ٹچڈ بائی دا جنراسٹی آف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ وائی ڈیڈ دا جیو ایگری ٹو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آفر، وہ ایگری کیوں ہوئے، وہ راضی کیوں ہو گئے حضرت عثمان نے جو آفر پیش کی تھی یہودی کو؟ بیکاز ہی واز کنسیڈرنگ دیٹ پرافیٹیبل، کیونکہ اسے یہ سود مند لگ رہا تھا کہ اگر میں حضرت عثمان کا پارٹنر بن جاؤں تو یہ میرے لیے فائدہ ہوگا، کیونکہ گاہک اور بھی بڑھ جائے گا۔ What simple steps can you incorporate into your life to foster generosity؟ ہم کون سے ایسے اقدامات لے سکتے ہیں کہ ہم جنراسٹی کو جو ہے نا اور کیا کر سکے، تقویت دے سکے یا پیدا کر سکے؟ تو ہم یہ سٹیپ لے سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ہمدردی ہونی چاہیے، لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی خاطر پیسہ خرچ کرنا چاہیے، پہلے کمانا چاہیے پھر لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ ہاؤ ڈیڈ the Jew learn a bitter lesson؟ کیسے اس نے ایک تلخ سبق سیکھا؟ کیونکہ وہ یہی سوچ رہا تھا، because he was thinking that it would be profitable but later it was contrary، یہ اس کے برعکس تھا، کیونکہ اس نے نہیں کمائے بلکہ اس کے دن جو مقررہ دن تھا اس میں کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ What is the role of generosity in Islamic history؟ اسلامی تاریخ میں جنراسٹی کا کیا کردار ہے؟ بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فیاض انسان کو، سخی انسان کو پسند فرماتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی لوگ تھے اور دل کھول کر خرچ کیا ہے اسلام کی راہ میں۔ سروس ٹو ہیومینٹی از لائک بائی اللہ ایلبریٹ، اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سخی انسان کو پسند کرتا ہے اور سخاوت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور اس چیز کو وسط کا بھی قرار دیتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہی سے اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر صحابہ کرام نے بڑے بڑے قربانیاں دی ہیں، صدقے دیے ہیں۔ نیکسٹ پورشن جو ہمارے پاس ہے، چوز دا کریکٹ آنسر فار دا فالوئنگ، ہم نے صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ 4 آپشنز ہمارے پاس ہے۔ وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, is there anyone here who would like to purchase paradise for himself in return for بیر روما؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی یہاں پہ ہے جو بیر روما کے بدلے میں جنت خریدنا چاہے، تو کیا ہوا؟ حضرت عثمان stood up and went out quietly to make bargain with the owner of the well، تو وہ خاموشی سے نکلے کہ وہ جو اونر ہے، جس کا کنواں ہے، اس کے ساتھ سودا کر سکے اور وہ خرید سکے۔ نیکسٹ MCQs ہے، حضرت عثمان ٹرن ڈاؤن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آفر اینڈ said, I have another buyer who is offering me much more. The other buyer was offering 10 times, 70 times or even 700 times the price of the flour۔ وہ دوسرا جو بائر تھا، اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، وہ تقریباً 7 سے لے کر 700 جو ہے نا ٹائمز گنا وہ اس کا بدلہ دے رہا تھا یا پرائس دے رہا تھا۔ نیکسٹ MCQs ہمارے پاس ہے، the people could not get water from the بیر روما because it was owned by a Jew who sold its water at a high price۔ کیونکہ یہ یہودی کا تھا یہ کنواں، اور وہ بڑے داموں پہ جو ہے نا پانی کو فروخت کر رہا تھا، تو یہ کریکٹ آپشن ہے۔ How was the food distributed among the people of مدینہ؟ مدینہ کے لوگوں میں خوراک کیسے تقسیم کیا گیا؟ It was distributed among the people happily and generously۔ تو یہ جو خوراک حضرت عثمان لائے تھے وہ مدینہ کے لوگوں میں بڑی خوشی کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ تقسیم کیا گیا۔ پہلا آپشن، اے آپشن ٹھیک کریکٹ آپشن ہے۔ It was proclaimed in مدینہ، مدینہ میں یہ اعلان کیا گیا that blank on the day that well belong to حضرت عثمان۔ تو یہاں پہ MCQs یہ ہے کہ everyone could carry as much water as he liked free of cost، کہ جو دن حضرت عثمان کے لیے مقرر ہے اس دن جو بھی چاہے، جتنا بھی پانی لینا چاہے وہ فری آف کاسٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہ MCQs تھے۔
ووکیبلری پارٹ کی طرف ہم آتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے، فرق کرنا ہے دو لفظوں میں، ورڈز میں. ڈفرینشیٹ بٹوین فیچ اینڈ برنگ. فیچ اور برنگ میں یہ ڈفرینس ہے کہ فیچ 2 وے ٹرپ کو کہتے ہیں اور برنگ 1 وے ٹرپ کو کہتے ہیں. جیسے کہ میں کسی سے کوئی چیز مانگتا ہوں، کوئی کڑا ہے وہاں پہ اور میں اسے کہتا ہوں، وہ مطلب ہے پانی کے مٹکے کے قریب کھڑا ہے، میں اسے کہتا ہوں ایک گلاس پانی لاؤ، برنگ اے گلاس آف واٹر یا برنگ می اے گلاس آف واٹر. اور اگر کوئی میرے پاس کھڑا ہے، میں اسے بیچتا ہوں پہلے وہاں تک، پھر میں کہوں گا گو اینڈ فیچ اے گلاس آف واٹر، کیونکہ یہ 2 وے ٹرپ ہوگا، مطلب یہاں سے جائے گا اور پھر میرے پاس آئے گا، تو اس کو ہم فیچ کہتے ہیں. جب یہاں سے کوئی جاتا ہے اس پوائنٹ تک، ڈسٹینیشن تک، اور پھر آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فیچ. اور اگر کوئی وہاں پہ کھڑا ہے اور پھر کوئی چیز لاتا ہے آپ کی طرف، 1 وے ٹرپ ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ برنگ. اس کے لیے ہم برنگ استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ورڈ جو ہے ہمارے پاس پیئر، وہ فیمس اینڈ نوٹوریس ہے. فیمس اچھی چیز کے لیے مشہور ہونا اور نوٹوریس بری چیز کے لیے مشہور ہونا. تو ہی از نوٹوریس فار ڈرگ ایڈکشن، یا ہی از نوٹوریس فار ٹیلنگ لائی، اینڈ ہی از فیمس فار ریڈنگ ناولس، یا ہی از فیمس فار ریڈنگ. اس کے علاوہ کرائم اینڈ سن میں کیا ڈفرینس ہے؟ کرائم وہ ہوتے ہیں جو ہم کسی ریاست کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کے قانون کو توڑتے ہیں، قانون شکنی کرتے ہیں، تو اس کو ہم کرائم کہتے ہیں. اس کا تعلق اسٹیٹ سے ہے، ریاست سے ہے، گورنمنٹ سے ہے، حکومت سے ہے. اور سن کا تعلق مذہب سے ہے. ٹھیک ہے، گو اگینسٹ گاڈز لا، المائٹی اللہز لا، اللہ تعالیٰ کے قانون، اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف کوئی کام کرنا، اس کو ہم سن کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیزرٹ اینڈ بیرن. تو ڈیزرٹ وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ چیزیں اگتی ہیں، بہت کم اگتی ہے، پانی کی کمی کی وجہ سے وہاں پہ پانی کی کمی ہوتی ہے. اور بیرن ایسی زمین کو کہتے ہیں جہاں پہ پانی بھی زیادہ ہوتا ہے پھر بھی وہ بنجر ہوتی ہے، مطلب اس پہ کاشت نہیں کی جاتی بالکل، یا وہ فصل نہیں دیتی. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں رائٹ دا کنٹیکسچوئل میننگ آف دا فالوئنگ ورڈز. کنٹیکسٹ جو لیسن ہم نے پڑھا ہے، تو ویل کنواں، اور ویل کے اور بھی میننگ ہو سکتے ہیں. ویل جو ایک چیز اچھے وے میں ہو جائے، سیٹسفیکٹری وے میں، یا ایک چیز اچھے ہیلتھ میں ہو. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کنٹیکسٹ میں تو ویل کا مطلب کنواں. اس کے بعد کاملی کا مطلب ہوتا ہے آرام کے ساتھ. نیکسٹ امبریسڈ کا مطلب قبول کرنا، بیگ کا مطلب مانگنا، لوڈ کا مطلب بوجھ، پروفیٹیبل کا مطلب منافع بخش. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایڈوربس اینڈ ایڈوربیلز کیا ہوتے ہیں؟ اور ایڈوربس آر ورڈ یوز ٹو موڈیفائی ورب. ایڈورب کین آلسو بی یوز ٹو موڈیفائی ایڈجیکٹیوز اینڈ ادر ایڈوربس. ایڈورب ہمارے پاس انگلش گرامر میں ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی سینٹینس میں یا تو ورب کے میننگ میں کوئی مطلب ترمیم کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ایڈ کرتا ہے، مفہوم دیتا ہے، اس میں مزید ایڈیشن کرتا ہے، معلومات دیتا ہے، یا ایڈجیکٹیو کے بارے میں یا کسی دوسرے ایڈورب کے بارے میں. ہمارے پاس ایڈورب کی ڈیفرنٹ کائنڈز ہیں، لیکن ایک کائنڈ جو ہے وہ ایڈورب آف فریکوینسی ہے. اور ایڈورب آف فریکوینسی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک کام کتنی مرتبہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، 100% ہے، لیٹ سپوز ہمارے پاس، اس میں کتنی پرسنٹیج. لیٹ سپوز ہفتے میں 7 دن ہے نا، تو ایک کام 4 دن ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% ہے 7 دن، تو 4 دن سے مراد 60%، 65% یہ کام ہو رہا ہے. اگر بالکل نہیں ہو رہا ہے، ایک دن بھی نہیں ہو رہا، تو اٹ مینز نیور، 0% ہو رہا ہے. اگر ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے 100%، اٹ مینز آلویز ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس یہ کچھ الفاظ ہیں باکسز میں. اوکیجنلی کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھار، سم ٹائمز کبھی کبھی، یوزولی عام طور پر. یہ ان سے تھوڑا زیادہ شو ہو رہا ہے، عام طور پر زیادہ. سم ٹائم سے بھی زیادہ شو ہو رہا ہے، اوکیجنلی سے بھی. اوکیجنلی سم ٹائم سے بھی کم شو ہو رہا ہے. ایک کام کبھی مطلب کبھار ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مطلب 50% ہو رہا ہے. ریئرلی کا مطلب بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر. ونس ایک بار ہو رہا ہے. ویری بہت، اور نیور کبھی نہیں. موسٹلی اکثر اوقات، آفن اکثر، آلویز ہمیشہ. تو اب ہم MCQ فیل ان دا بلینکس پہ آتے ہیں. I always go to bed at 10 o'clock. I always go to bed at 10 o'clock. میں ہمیشہ بیڈ یا سونے 10 بجے جاتا ہوں. I have never been to China. میں چائنا کبھی نہیں گیا. Never. یہ ہمارے پاس کیا آئے گا؟ Never آئے گا. کبھی نہیں گیا ہوں. I have been
ٹو مردان جسٹ ونس، مردان میں ایک بار گیا ہوں، جسٹ ونس ایک بار، ٹھیک ہے، یہ فریکوینسی شو ہو رہی ہے، تعداد شو ہو رہی ہے۔ آئی یوزولی ٹیک بات بیفور آئی گو ٹو بیڈ، عموماً مطلب ہے اگر بات کی جائے پورے منتھ کی 30 دن ہے تو عموماً سے مراد یہ ہے 28-25 دن تقریباً وہ نہاتا ہے، تو 80% 90% عموماً ایک کام جو ہو رہا ہے 30 ڈیز میں، عموماً سے مراد اب 80% وہ کام کر رہا ہے، یوزولی عموماً وہ بیٹھ جانے سے پہلے نہاتا ہے۔ مائی گرینڈ پیرنٹس لیو ان کراچی، وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ آئی وزٹ دیم اوکیجنلی، میں کبھی کبھار ان کے ہاں چکر لگاتا ہوں، کبھی کبھار مطلب ہے ہفتے میں ایک بار لگایا یا نہیں، کبھی کبھار۔ مائی فرینڈس آر ویری ہیلپ فل، بہت مددگار ہیں۔ آئی واز آفن امپریسڈ ود ہر پرفارمنس، یہاں پہ آئی واز نیور امپریسڈ ود ہر پرفارمنس یہ بھی لگا سکتے ہیں، یا آئی واز آلویز امپریسڈ ود ہر پرفارمنس، یہ تینوں آپشن ٹھیک آ رہے ہیں اس میں۔ آئی آفن گو ٹو واک ان دا پارک، اکثر اوقات میں پارک جاتا ہوں۔ آئی ریڈ انگلش ناولز اوکیجنلی، کبھی کبھار میں انگلش ناول پڑھتا ہوں۔ دے سم ٹائمز گو آؤٹ، وہ کبھی کبھار باہر جاتے ہیں واکنگ پہ۔ تو یہ ہمارے پاس ایڈورب آف فریکوینسی تھے، اس میں ہمارے پاس ایک کام کے ہونے کی تعداد کو شو کیا جاتا ہے 100% میں کہ کتنی مرتبہ یہ کام ہو رہا ہے۔ ری رائٹ سینٹینسز ایڈنگ دا ایڈورب ان دا کریکٹ پلیس، ہم نے ایڈورب کا جو پوزیشن ہے، کریکٹ پوزیشن، پراپر پوزیشن وہاں پہ لگانا ہے۔ شی از ریئرلی ایٹ ہوم، وہ کبھی کبھار گھر پہ ہوتی ہے، ریئرلی ایٹ ہوم، ٹھیک ہے، فریکوینسی کا ایڈورب ہے، اور یہ ہمارے پاس اس پوزیشن پہ آتا ہے، ہیلپنگ ورک کے بعد آ رہا ہے۔ ہی اوپن دا ڈور، ہی کوائٹلی اوپن دا ڈور۔ اس کے بعد کین آئی سیٹ ڈاؤن، کین آئی سیٹ ڈاؤن ہیئر، یہ کریکٹ ہے۔ دا اسٹوڈنٹ لسن، تو یہ ہم یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ دا اسٹوڈنٹ لسنڈ اٹینٹیولی، یا دا اسٹوڈنٹ اٹینٹیولی لسنڈ، لیکن جو صحیح زیادہ صحیح آئے گا دا اسٹوڈنٹ لسنڈ اٹینٹیولی۔ وی لیو complete each sentence with the correct form of the verb in parentheses. Our father arrived later than the rest of the family. Later ہم اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ دو کاموں کا کمپیریزن ہو رہا ہے، arrival کا، ایک کام ہے arrival، دوسرا کام ہے، ایک arrival فادر نے کیا ہے اور ایک arrival فیملی نے کیا ہے، تو دونوں میں کیا ہے کمپیریزن کیا گیا ہے، اس لیے ہم لیٹ نہیں بلکہ لیٹر لگا رہے ہیں۔ اور یہ ایڈجیکٹیو کا کمپیریزن نہیں ہے، یہ کمپیریزن ہے ہمارے پاس ایڈوربس کا، تو ایڈوربس میں بھی ہم کمپیریزن کرتے ہیں۔ مائی سسٹر لکڈ مور بیوٹیفلی دین امارا ڈیڈ، امارا سے میری سسٹر زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، تو لکڈ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ورب ہے دکھائی دینا۔ یور ہسبینڈ کمال رائٹس بیسٹ آف آل، آپ کا جو ہسبینڈ ہے کمال وہ سب سے اچھا لکھتا ہے، بیسٹ آف آل بہت سارے لوگوں سے اس کی لکھائی خوبصورت ہے، لکھنا جو ہے ایک کام ہے۔ مسٹر حسیب اسپیکس مور کلیئرلی دین مسز عامر، مسز حسیب جو ہے، حسیب کی وائف جو ہے وہ زیادہ خوبصورتی کے ساتھ واضح طور پر بولتی ہے بنسبت مسز عامر کی، تو یہ ہمارے پاس دو کام ہیں اسپیکنگ کی، اس کا کمپیریزن کیا گیا ہے۔ یہ ایڈوربیل فریزز ہم نے کیا کرنے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرنے ہیں، اور یہ بھی لگانا ہے کہ یہ کس چیز کو شو کر رہے ہیں۔ وی ایکسپیکٹ آور گرینڈ پیرنٹس ٹو ارائیو ان اباؤٹ این آور، تو ان اباؤٹ این آور جو ہے نا یہ ہمارے پاس ایڈوربیل فریز ہے یا ایڈورب فریز ہے جو کہ کس چیز کو موڈیفائی کرتے ہیں، ورب کو، ارائیو کو۔ اور ہاؤ مچ ٹائم اٹ ول ٹیک، ٹھیک ہے، تو 1 hour، ہاؤ مچ ٹائم، اس سوال کا جواب ہمیں دے رہے ہیں۔ دوسرا سینٹینس ہے مائی کزن واچز ٹیلی ویژن آلموسٹ ایز مچ ایز یو ڈو، تو میری کزن اتنی ہی ٹیلی ویژن دیکھتی ہے جتنا آپ دیکھ رہے ہیں، تو واچ ہمارے پاس ورب ہے، اور آلموسٹ ایز مچ ایز یو ڈو یہ ہمارے پاس کیا ہے، فریز ہے، ایڈورب فریز ہے جو کہ واچ کو موڈیفائی کرتا ہے، تو ہاؤ لانگ اس کے لیے ہم لگا سکتے ہیں، یا ہاؤ مچ، ٹھیک ہے۔ اور دا ویدر مین سیز، ٹھیک ہے، جو موسمیات والے ہوتے ہیں، اٹ ول رین آل ڈے، کہ پورا دن جو ہے نا بارش ہوتی رہے گی، تو آل ڈے ٹھیک ہے کیا ہے ہمارے پاس ایڈورب فریز ہے، اور یہ کس چیز کا جواب دیتے ہیں، ہاؤ لانگ۔ یور بردر پلے سوسر بیٹر دین مائی بردر ڈز، تو بیٹر دین مائی بردر یہ ہاؤ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایڈورب فریز ہے۔ اور فرینڈ ڈرائیوز آن منڈے، وین آن منڈے یہ ہمارے پاس ایڈورب فریز ہے۔ بیٹر دین مائی بردر ڈز ہاؤ کیسے مطلب ہے، یہ پلے کو موڈیفائی کرتے ہیں ورب کو،
اور نیچے میں ٹائم کو موڈیفائی کرتا ہے. ڈرائیو کب کرتے ہیں؟ ڈرائیو آن منڈے. تو یہ ایکسرسائز تھا. اگر کسی چیز میں کمی رہ گئی ہو تو آپ لوگ پازیٹیولی کمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ.